پہلے سمجھائی ہوئی ہے اسی سے متعلق میں مزید آپ کو یہ ریوائز کروا رہا ہوں کہ مؤنث ایک تو وہ ہے کہ جس کے ساتھ تا مؤنث کی علامت ہو، تا کے علاوہ الف بھی مؤنث کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تا آپ کو مؤنث کی علامت زیادہ نظر آئے گی۔ جس کے ساتھ تا ہے تو وہ مؤنث ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو، یہاں پر گول تا کی بات تھی، جس کے آخر میں گول تا ہو ضروری نہیں کہ ہر وہ لفظ مؤنث ہی ہو۔ یہاں پر آپ 3 الفاظ دیکھ رہے ہیں، اسامۃ، علامۃ اور خلیفۃ۔ ان الفاظ کے آخر میں تا بھی ہے لیکن یہ مذکر ہیں۔ باقی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں مدرسۃ، ساعۃ اور غرفۃ، مروحۃ، کراست، سیارۃ، نافذۃ، امرأۃ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ مؤنث ہیں اور ان کے آخر میں آپ کو علامت تانیث یا مؤنث کی علامت تا نظر آ رہی ہے، گول تا، چھوٹی تا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ لمبی تا سے مختلف لکھی جاتی ہے، یعنی تا جو ہے اس کے لکھنے کے 2 انداز ہیں، لمبا لکھنا اور گول لکھنا۔ دوسرا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ دار، عین، یہ مؤنث غیر حقیقی ہیں، یہ بے جان چیزوں کے نام ہیں۔ عین یہ کسی مطلب جاندار کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، اس کا جزء ہے، لیکن یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جو پورے ایک جاندار کے بارے میں پورے ایک جاندار والا قاعدہ اس کے اوپر صادق نہیں آتا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدن یہ عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں اردو میں لفظ مسجد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے لفظوں کے معنی میں کوئی ایسا لفظ بھی شامل کیا جائے کہ جو مذکر ہو، یعنی ایک ہی نام وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ مسجد کے لیے مقام سجدہ کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو یہ مذکر ہے، اور مسجد ہی کے لیے لفظ مسجد یہ مؤنث ہم بولتے ہیں لیکن عربی میں یہ مذکر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غرفتن کمرہ ہم لفظ جو ہے مؤنث استعمال کرتے ہیں، مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن غرفتن یہ مؤنث ہے، تو اس کے آگے میں نے نشست گاہ جو کہ ایک مؤنث لفظ مؤنث مرکب ہے وہ ہے، یہ میں نے لگایا ہے آپ کی آسانی کے لیے اور اس لیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ایک اور بات کہ میں نے مؤنث جو الفاظ ہیں ان کو الگ کلر کے ساتھ ظاہر کیا ہے، مؤنث غیر حقیقی کو الگ کلر کے ساتھ اور مؤنث حقیقی کو الگ کلر کے ساتھ میں نے ظاہر کیا ہے۔ ہم نے کرنا یہ تھا کہ اس ٹیبل میں سے صرف مؤنث الفاظ کو الگ کرنا تھا، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف مؤنث اسماء کو الگ ایک جگہ پر میں نے آپ کے لیے ایک ٹیبل سا بنایا ہے، اس میں نے وہ مؤنث الفاظ جمع کر دیے ہیں تاکہ آپ کو ان کے یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ تو اب یہاں آپ ایک ہی جگہ مؤنث کے الفاظ انشاءاللہ دیکھیں گے، آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دار، عین، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مؤنث سماعی ہیں، یہ مؤنث غیر حقیقی بھی ہیں، یعنی مؤنث کی اقسام آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، یہ غیر حقیقی مؤنث ہیں، دوسرا یہ کہ سماعی ہیں، ان کے ساتھ علامت تانیث بھی نہیں ہے۔ غرفۃ، سیارۃ، مدرسۃ، ساعۃ، مروحۃ، کراست اور نافذۃ، یہ بھی مؤنث اسماء ہیں۔ مؤنث کی قسم ہے مؤنث غیر حقیقی اور یہ مؤنث قیاسی ہیں، ان کے آخر میں آپ کو تائے تانیث نظر آ رہی ہے۔ فاطمۃ، امرأۃ، زینب، یہ
مؤنث اسماء ہیں اور یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک اللہ حافظ۔